السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کسی شخص کا سوال ہے کہ 11ویں شریف میں مرغا ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرغا کے علاوہ فاتحہ ہوگی ہی نہیں، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مرغا والی بات، اس کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم یہ بتائیں، کل میں نے جو ویڈیو ڈالا تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نیاز کے بارے میں کہ ان کا فاتحہ دلانا چاہیے، اور ان کی دلیلیں بھی ہم نے پیش کی تھی، تو اس میں سے ایک ہمیں تو لگتا ہے کہ مرزا جہلمی کا شاگرد ہی ہوگا کوئی، یا اس جیسا کم ظرف اور کم عقل والا ہی ہوگا جس نے کمنٹ کیا، اور وہ کمنٹ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اسکرین میں۔ اس نے کمنٹ کیا کہ جو لکھا ہے کہ جو ہے اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت جو خطبہ دیا تھا وہ آخری خطبہ دینے کے بعد دین مکمل ہو گیا، یعنی اس کے کمنٹ کا مطلب یہ ہے اب دین مکمل ہو گیا، اب حضور کے بعد جو چیزیں ہوں گی اب وہ بدعت ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اب جو چیز کہتا جائے گا، جو اپنی کتاب میں جو لکھتا جائے گا، ان سارے باتوں کو ماننا نہیں ہے، یعنی جو حضور نے کہہ دیا، جو حضور کے زمانے میں تھا، وہی ساری چیزیں صحیح ہے۔ اس کے کمنٹ کا مطلب یہ ہے، لیکن ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی غور سے سنیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت کیا حضور کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی وہ ساری چیزیں بدعت ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے، حضور کے زمانے میں قرآن شریف میں زبر زیر لگے ہوئے نہیں تھے، اعراب نہیں تھا، تو کیا یہ بھی قرآن شریف میں جو زبر زیر ہے وہ بھی بدعت ہے؟ جو ہم مسجدوں میں جاتے ہیں اس میں ٹائلز لگا رہتا ہے، اس میں پنکھے لگے رہتے ہیں، وہاں اے سی لگی رہتی ہے، پنکھے تھے نہیں، ٹائلز لگا ہوا تھا نہیں، مسجد میں ساری چیزیں تھی نہیں، تو یہ ساری چیزیں جب نہیں تھی تو پھر یہ ساری چیزیں حضور کے بعد آئی، تو کیا ٹائلز لگانا بدعت، پنکھا چلانا بدعت؟ پھر اے سی میں کیوں رہتے ہیں؟ کہ سب کوئی جانتا ہے کہ بدعت وہ ساری چیزیں نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضور کے زمانے میں اگر نہیں تو ساری چیزیں اگر بدعت ہو جائیں گی، تو بخاری شریف جس کا حوالہ مرزا جہلمی، جس کا حوالہ ساری دنیا کے تمام تھوڑے موڑے تچے پڑھے لکھے لوگ بھی بخاری شریف بخاری کرتے ہیں، مسلم کرتے ہیں، اور ترمذی کرتے ہیں، ان سے پوچھو کوئی، اور جو آپ کو بھی کہے، غلام غوث کو بھی میں کہتا ہوں، غوث اعظم کے غلاموں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی جب غوث اعظم کا فاتحہ کرے، کوئی آپ کو کہے کہ یہ بدعت ہے، ان سے کہو کہ وہ ساری چیزیں اگر بدعت ہے تو حضور کے زمانے میں تو بخاری شریف نہیں تھی، تم پھر اس کی دلیل کیوں دیتے ہو؟ ترمذی شریف تو نہیں تھی، اس کی دلیل کیوں دیتے ہو؟ نسائی شریف تو نہیں تھی، پھر اس کی دلیل کیوں دیتے ہو؟ تو اس کی دلیل دینے کا کیا مطلب بنا؟ جب حضور کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی وہ ساری چیزیں بدعت، تو بخاری شریف بھی بدعت معذل، یہ ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ اب حضور کے زمانے میں اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ حضور کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی وہ ساری چیزیں بدعت ہے، تو ان سے کہو کہ حضور کے زمانے میں تو تم بھی نہیں تھے، تو تم بھی بدعت، تو پہلے اگر ختم ہی کرنا ہے تو اپنے آپ سے شروع کر دو۔ اس لیے حضور کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی وہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں، بلکہ بدعت کی تعریف پہ پہلے سمجھیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ جس نے یہ کمنٹ کیا ہے وہ خود جاہل ہوگا۔ پہلی بات تو بدعت تو نہیں ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا، بدعت ہوتا ہے۔ اس نے لکھا بدعت ہے، تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کے بارے میں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی، فتح الباری شرح بخاری، اس کتاب میں انہوں نے بدعت کی تعریف لکھی ہے کہ بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نبی کی سنت مٹ جائے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ تو مسجد میں ٹائلز لگانے سے نبی کی سنت کہاں سے مٹی؟ تو یہ بدعت نہیں ہے۔ پنکھا لگانے سے نبی کی سنت نہیں مٹتی، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں جن چیزوں سے نبی کی سنت نہیں مٹتی ہے وہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ تو بدعت جب نہیں ہے، جو چیزیں نبی کے دور میں نہیں تھی لیکن بعد میں ان چیزوں کو کیا گیا اور اسلام کی خوبصورتی پیدا ہو گئی ان کاموں سے، تو وہ کام کرنا بہتر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن شریف میں زبر زیر نہیں تھے، اعراب نہیں تھا، قرآن شریف میں زبر زیر کو حضور کے زمانہ رسالت کے پاس ظاہری طور پر جانے کے بعد زبر زیر لگا دیا گیا، خوبصورتی بڑھ گئی، تو یہ اچھا کام ہے، تو ان کاموں کو کرنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اب کوئی کہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ یہ بدعت ہے، حضور غوث اعظم کا فاتحہ کرنے سے یہاں حضور کی کون سی سنت مٹ رہی ہے؟ کوئی سنت نہیں مٹتی ہے۔ اس لیے
کہ حضور غوث اعظم کا فاتحہ میں ہوتا کیا؟ شیرنیاں رکھی جاتی ہے، وہاں سورہ کافرون پڑھا جاتا ہے، سورہ فلق پڑھا جاتا ہے، سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، سورہ ناس پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ اور آیتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب کام، قرآن پڑھنا ثواب، درود شریف پڑھنا ثواب، یہ سب ثواب کے کام ہے، سنت مٹی نہیں۔ جب سنت مٹی نہیں تو سرکار غوث اعظم کا فاتحہ بالکل ثواب کا کام ہے۔ دلائل کی روشنی میں ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب کے لیے بالخصوص اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو آپ کو یہ کہے کہ غوث اعظم کا فاتحہ کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ بدعت ساری ان چیزوں کو نہیں کہا جاتا۔ غوث اعظم کا فاتحہ کرنا یہ بالکل کار ثواب ہے، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم ولیوں کے سردار کا نام سرکار غوث اعظم ہے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں مریدی لا تخف، یعنی اے میرے غلاموں، میرے مریدوں، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، جہاں بھی رہو میں یہاں بھی تمہارے خوف کو دور کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، تم کہیں بھی رہو میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے سرکار غوث اعظم کی غلامی میں نور کو ضرور بھی ضرور فاتحہ کریں۔ اب رہی بات آپ کے سوال کا جواب، تو آپ نے جو سوال کیا مرغا ذبح کرنا ضروری ہے کہ نہیں، دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ مرغا ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں۔ فاتحہ خانے میں مرغا ذبح کرتے ہیں، یہ مشہور ہو گیا، یہ زمانے میں یہ لوگ زمانے میں جانتے ہیں اس چیز سے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فاتحہ ایصال ثواب کو کہا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے آپ کچھ شیرنیاں لے کر آ جائیں، چاہے کسی حلوے کی شکل میں، مرغا کی شکل میں، گوشت پلاؤ کی شکل میں، یا اس کے علاوہ مٹھائیوں کی شکل میں، گھر کی کوئی چیز بنی ہوئی ان چیزوں کی شکل میں شیرنیاں لے کر آ جائیں، فاتحہ کر لیں۔ اگر شیرنیاں نہیں ہے، ایک گلاس پانی لے کر آ جائیں، فاتحہ پڑھ دیں، غوث اعظم کی نیاز دلا دیں۔ اگر پانی بھی نہیں ہے، آپ صرف ایسے ہی سرکار غوث اعظم کے نام پر سورتوں کو پڑھ کر فاتحہ دعا مانگ لیں، انشاءاللہ وہی آپ کا ایصال ثواب مان لیا جائے گا، اسی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مرغا ہی ذبح کریں، ہاں ہم تمام غلام غوث اعظم سے بالخصوص کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ بھی ضرور کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ بدعت نہیں، ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ لوگ جو غلام غوث ہیں یہ پکا غلام غوث ہیں، غوث اعظم کے نام کا چرچا کریں، غوث اعظم کی محبت کو اپنے دل اور اپنی تمام چیزوں سے ظاہر کریں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ ہمارا یہ ویڈیو اگر جانکاری کے لیے اچھی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔